السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی آپ کے سامنے میں حضرت علامہ و مولانا قاری سہراب صاحب تشریف لا رہے ہیں. جب تک کہ ان کی تشریف لانے سے پہلے 2-4 منٹ کا ٹائم ملا ہے تو ہم آپ کے سامنے میں اپنے حالات حاضرہ کے تحت 2-4 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ابھی معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اس لیے آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں. جس شخصیت کی انتظار آپ کو شدت سے ہے وہ بہت جلد تشریف لا رہے ہیں. آپ کے سامنے میں روبرو ہوں گے. تو دوستو بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیت شریفہ کا یہ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آئیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم لوگ نبی کی امت میں ہیں نا بھائی؟ جی عاشق رسول ہیں. ہم لوگ سب کو عاشق رسول ہیں. جو لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے دعویٰ پیش کریں کہ عاشق رسول ہیں. تو آپ لوگ ثبوت رکھے بیٹھ جائیں. یہ منبر رسول سے یہ آپ کو آواز دی جا رہی ہے کہ اگر عاشقیت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. اللہ رسول کی بات کو بیٹھ کے سنا جاتا ہے میرے دوستوں، مؤدب ہو کر کے سنا جاتا ہے. اسی لیے آپ لوگ تشریف رکھیں. اور چند لمحہ کے اندر حضرت تشریف لا رہے ہیں. اتنے میں ہم اپنے حالات حاضرہ کا جو ماحول ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دیں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے. تو دوستوں بزرگوں، ابھی جو میں قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، فاذکرونی اذکرکم. اللہ کہتا ہے تو مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا. اللہ کا فرمان ہے کہ تو مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا. واشکرونی ولا تکفرون، اور میری شکر گزاری کرو، انکار مت کرو. تو دوستوں بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر ہم لوگ نہیں کریں گے تو دوستو بزرگوں، یہاں دیکھیے کہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں اور پردہ نشینی میری ماں بہنیں بھی بہت ساری بیٹھی ہیں. تو دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو کمی ہے، خرابیاں ہیں، اس کے اوپر ہم اور آپ تھوڑا توجہ ڈالیں کہ ہمارے آگے آنے والی نسل، ہمارے نسل کا کیا حشر ہوگا. جیسے مثال کے طور پر یہ مان لیجیے، ابھی آپ کے سامنے میں 26 جنوری گزرا کہ نہیں بھائی؟ 26 جنوری میں یہ کانوینٹ والوں نے جگہ جگہ جو ہے یہ پروگرام کروایا، اور اکثر و بیشتر یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کے بچے بچیاں یہ کانوینٹ میں پڑھتی ہے. تو دوستو بزرگوں، کانوینٹ میں اگر بچوں کو بولنے کی تربیت دینی ہے تو اس کو مکالمہ سکھائیے، تلاوت سکھائیے، نعت رسول پڑھنے کے لیے سکھائیے، سوال و جواب سکھائیے. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم اپنے آنکھ سے دیکھے ہیں 27 جنوری کے 11 بجے دن میں ہمارے اس علاقے میں ایک پروگرام ہو رہا تھا. اس میں کیسٹ لگایا، اور وہ کون سا کیسٹ تھا؟ بھوجپوری والا گانا کا، ڈسکو والا گانا تھا. ہم اپنے آنکھ سے دیکھے کہ ہماری نیم بالغ لڑکیاں کو نچوایا اس میں. ہماری مسلمانوں کی بچی اس پروگرام کے اندر ناچی، اور وہ بھی گانا کے درجے پر. جس طرح گانے کا یہ تھا اس طرح سے اس کو ٹریننگ دیا گیا تھا. تو دوستو بزرگوں، سوچئے کہ ہماری قوم کہاں سوئی ہوئی ہے. کیا حشر ہوگا ہمارے آگے آنے والی نسل کا. اپنے آپ کو بیداری کا ثبوت دیجیے. اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں. دوستو بزرگوں، زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا، کچھ کر کے دکھانا ہوگا آپ کو. جب تک کہ عمل آپ
ہمارے آپ کے اندر نہیں ہوگا تب تک ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے، زبان سے بول کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو بزرگوں، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ صحت ہے، جوانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے اور زندگی بڑھیا سے گزر رہی ہے۔ یاد رکھیے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی امت جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ 950 برس تک دعوت دیے۔ کتنے دن تک دیے؟ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیے، لیکن 9 آدمی ایمان لایا۔ بہرے کیف جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو بسا اوقات ان کی قوم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بوڑا میں گھسیٹ دیتے تھے۔ کس میں گھسیٹتا تھا؟ بوڑا میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بوڑا میں گھسیٹ دیتے تھے، موٹی کو باندھ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو لڑکا دیتے تھے، لڑکاتے کافی دور تک لے جاتے تھے اور آگے چل کر ایک گڈھا ہوتا تھا، اس میں کنکر پتھر کانٹا وغیرہ یہ سب ڈال دیتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو گڈھے میں گرا دیتا تھا۔ جب وہ گڈھے میں گرتے تھے تو جسم لہو لہان ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کے آتے تھے تو کہتے کہ بارے الہ میں ساری قربانیاں برداشت کر رہا ہوں، الہی تو ہی خیر گیری کرنے والا ہے۔ کہا اے اللہ اب میرے ہمت جواب دے چکی ہے، اس قوم سے میں نہیں سکوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ المختصر، وقت لمبا ہمارے پاس وقت کی قلت ہے جس وجہ سے جو ہے مختصر میں آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک کشتی بناؤ۔ کشتی سمجھ رہے ہیں؟ ناؤ، ایک ناؤ بناؤ اور اتنا بڑا ناؤ بناؤ کہ دنیا کے ہر ایک چیز جوڑا جوڑا اس میں آ جائے۔ تو بہرکیف حضرت نوح علیہ السلام وہ ناؤ جب بنا کر کے تیار کیے، لوگ ہنسی مذاق اڑانے لگے کہ یہ ناؤ بنا کے کیا کرے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ طوفان آنے والا ہے۔ سب کوئی ہنسنے لگے، کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، ناؤ اگر طوفان آئے گا تو ہم لوگ پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، پیڑ پر چڑھ جائیں گے، درختوں پر چڑھ جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام ان کی بات سن کر خاموش رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اس کی قوم جو ہے آپس میں سردار لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ یہ کشتی پر کیسے سوار ہوگا۔ سب کو جا کر اس کشتی میں ہگ دو، سب کو جا کر کے اس کشتی میں ہگو۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنا لوگ اس کے اندر استنجا کیا، لیٹرین کیا کہ کشتی پورے پاخانہ سے بھر گئی۔ کشتی کیا ہو گئی؟ پاخانہ سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دیکھا کہ اے بار الہ اب اس کشتی پر سوار ہم کیسے ہوں گے، اور جو ہماری قوم ہے، جو ہمارے ایمان لانے والے مسلمان ہیں، وہ اس کشتی پر سوار کیسے ہوگی؟ دوستو بزرگوں، اللہ نے کہا میرے نبی غم مت کھائیے، جس کشتی کو بھرا جنہوں نے ہے انہی کے ذریعے سے اس کشتی کو ایسا صاف کرائیں گے کہ جیسے رنڈا مارنے سے بھی اتنا صاف نہیں ہوتا اتنا ان کے ہاتھوں سے صاف کروا دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ جتنے لوگوں کشتی میں ہگا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کھجلی کی بیماری دے دی۔ کیا بیماری دی بھائی؟ کھجلی کی بیماری۔ اور ایسی ویسی کھجلی نہیں کہ کھجلایا تو کھجلاہٹ ختم، کھجلاتے خون نکل جاتا تھا، کھجلاتے چمڑا ادھر جاتا تھا، کھجلاتے گوشت نیچے گر جاتا تھا، لیکن کھجلاہٹ ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ان کے اوپر عذاب تھا۔ دوستو بزرگوں، جب اس کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، کھجلی کی بیماری کا عذاب نازل کیا۔ دوستو بزرگوں، طبیب کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، لیکن کہیں علاج نہیں ہوا۔ کتنا دوا بوٹی کیا لیکن علاج نہیں ہو سکا۔ دوستو بزرگوں، اتفاق کی بات پھر بھی لوگ جا کے ہگتے تھے، کھجلاتے تھے بھی اور ہگتے بھی تھے۔ ایک اتفاق کی بات یہ ہے، ایک بوڑھا بزرگ تھا ان لوگوں کا سردار، وہ جا کر کے کشتی کے اوپر بیٹھا لیٹرین کرنے کے لیے، اتنی زور کی کھجلی اس کے اندر آ گئی تو کھجلاتے پیر پھسلا، اس کے اندر وہ جا کے گھس گیا۔ جب جلدی سے باہر نکلا، جہاں پورے بدن میں کھجلی تھی، جہاں پاخانہ لگا اس کی کھجلی صاف ہو گئی۔ گھر سے اٹھا، نہایا اور گھر گیا۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے محترم یہ دوائی کہاں سے مل گئی آپ کو، یہ دوائی کیسے آ گئی آپ کو؟ ہم لوگ تو ڈھیر ڈاکٹروں کے پاس علاج کرتے ہیں لیکن علاج ہو نہیں رہا ہے، آپ کو کون سی دوائی ملی؟ اب شرم کے مارے وہ بوڑھا بزرگ نہیں بول رہا ہے، شرم کے مارے کسی کو نہیں بول رہا ہے۔ کہا کہ پاخانہ میں گرے تھے، وہاں سے اٹھے تھے، وہ پاخانہ لگا تھا بدن میں، کھجلی ختم ہو گئی،
کہا تو شرم کے مارے نہیں بولنے لگا. کہا کہ تم تو میرا شوہر ہو, رات میں بستر میں کہا کہ میں کھجلاتی ہوں, تم آرام سے سوتے ہو, تمہاری بیماری صاف ہو گئی, اس لیے کچھ تو بولو. کہا کہ دیکھیے آپ کو میں بول رہا ہوں لیکن کسی کے پاس مت بولنا. بولے کیا علاج ہے؟ کہ میں نے کشتی کے اندر بیٹھا, بیٹھتے بیٹھتے جب کھجلاہٹ آئی میں نے زور سے جو کھجلایا, پیر پھسل کر کے میں کشتی کے اندر گر گیا. جب کشتی کے اندر گرا تو پورا اندر چلے گیا میں, اور پورا جسم میں پاخانہ لگ گیا. جب وہاں سے میں اٹھا, پہلے سے زیادہ میری بدن چمڑی خوبصورت ہو گئی. وہیں کا یہ علاج ہے. اس کی بیوی کہا کہ ایسی بات ہے. بھاگے بھاگے وہ رات کو جاتی ہے, پاخانہ اٹھا کر کے بدن میں رگڑتی ہے, جہاں جہاں کھجلاہٹ تھا وہاں وہاں رگڑتی ہے. یہ معاملہ دیکھ کر کے اس کا بیٹا پوچھا, امی جان یہ بیماری کا علاج کہاں سے مل گیا, یہ دوائی کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ بیٹا مت پوچھو, وہ کشتی میں جو پاخانہ ہے یہی ہے اس کا علاج. اس طریقے سے بات پھیلتے پھیلتے پورے علاقے میں بات پھیل گئی. اتنی بڑی بیماری تھی, اتنی کھجلاہٹ تھی, سب پریشان حال تھا. سب تسلا لے لے کے دوڑنے لگا, بالٹی لے لے کے دوڑنے لگا. وہاں سے بالٹی بھر بھر کے لاتے تھے, اپنے بچوں کو, بیویوں کو, سب کو وہ پاخانہ لگاتا تھا. اور جہاں لگتا تھا وہ پاخانہ, وہ کھجلی کی بیماری صاف ہو جاتی تھی. دوست اور بزرگوں, ایسا صاف کیا, ایسا صاف کیا, جب پاخانہ کشتی کے اندر صاف ہو گیا, نہیں ملنے لگا, کاٹھی سے کریٹ کر کے جو اس کے سوراخ میں گھسا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے صاف کیا, پانی ڈال کر کے دھویا. اس سے پانی کو دھونے کے بعد جو پانی جمع تھا اس کو اٹھا کر کے گھر لایا. دوست بزرگوں, مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وہ جو سردار لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ لوگ مشورہ جو دیے تھے کہ بھائی اس کے اندر ہگو. جب ہگنے والا مشورہ دینے والا سردار لوگ جو تھا وہ لوگ کیا کیا کہ ان کے اندر گلا کے اندر, نالی کے اندر گلا کے اندر کھجلاہٹ آ گئی. جیسے کھانسی ہوتی ہے نزلے کے زکام میں تو گلا کھانسی آتی ہے نا, تو خرڑتے ہیں نٹی کو ہم لوگ, ہے نا, گلا خرڑتے ہیں تب یہاں کھجلاہٹ ختم ہوتی ہے. لیکن اس کی نالی کے اندر کیسے کھجلائے گا؟ دوست اور بزرگوں, لاسٹ میں بولا کہ جب اوپر کا علاج یہ ہے تو اس کو پیو تو اندر کا بھی علاج ختم ہو جائے گا. میرے دوستو, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کی بات کو نہ مانا, نوح علیہ السلام کی بات کو ٹکرا دیا, خداوند قدوس کی بات کو ٹکرا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ایسا عذاب میں ملوث فرمایا کہ ان کو جو ہے پاخانہ ان کے لیے علاج بنا. دوست اور بزرگوں, آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے شادی بیاہ کے اندر جب ہماری ماں بہنیں جب شادی بیاہ اپنے بال بچوں کو کرواتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ التا کی ٹکا لگاتی ہے, کس میں؟ چولہا میں, اور ڈالی کلا کرتی ہے. ایمانداری سے بولیے, حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بولیے, حضرت فاطمہ کو مانتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے کتنے لوگ حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی, ڈالی کلا ہوا تھا, ڈی جے بجا تھا. بھائی حضرت حسنین کریمن کی شادی ہوئی تھی, حسنین کریمن کی شادی ہوئی تھی, ڈھول باجا بجا تھا, ڈی جے بجا تھا. جب حسنین کریمن کو ماننے والے, نبی کے عاشق کہلانے والے دوست اور بزرگوں, اپنے معاشرے کے اندر دیکھو, ایک ختنہ بچے کا کرتا ہے تو ڈی جے لا کر کے وہاں باکس لا کر کے رکھا جاتا ہے. جب ہمارے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے, میری بیٹیاں, میرے بیٹے اس ڈی جے کے گانے میں کمر ہلا ہلا کر کے ناچتا ہے, ماں بھی کھڑے ہو کے دیکھتی ہے, باپ بھی کھڑے ہو کے دیکھتا ہے, سماج کے لوگ بھی کھڑے ہو کے دیکھتا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. دوستوں بزرگوں, یہ سلسلہ بل جاری رہا, خدا کی قسم ہماری نسل وہاں تک پہنچ جائے گی, اس دن دین کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا. گمراہی کے دلدل میں ہم لوگ پھنس جائیں گے, ہم لوگ نبی کا نام لیوا نہیں رہیں گے. سب کو جاگیے میرے دوستوں بزرگوں, شادی بیاہ سنت کے مطابق کرائیے, بال بچوں کی شادی بیاہ سنت کے مطابق کرائیے. یہ ڈھول باجا ڈی جے لگانا اس کو حرام سمجھیے. ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حرام سمجھیں گے نہیں حضرت, یہ حرام ہے. حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. جب راستے میں جا رہے تھے تو یہودی عورتوں کی کنجریاں جو ہے وہ لوگ ڈھول بجا کر تماشا کر رہی تھی. تو جب ڈھول کی آواز میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پہنچے تو پیارے آقا نے یہ دونوں انگلی کو کان میں سے ڈالے تاکہ وہ منحوس آواز کان میں نہیں آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. جب وہاں سے جب کچھ دور چلے تو راستے میں دیکھا کہ وہ رک کر کے کہے کہ جابر
کیا یہ آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. پھر آگے چلے, پھر پوچھے کہ کیا وہ آواز آ رہی ہے؟ میرے نبی کون سے انگلی کو نہیں ہٹائے بلکہ انگلی ڈال کر کے حضرت جابر سے پوچھنے لگے کہ وہ آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. جب تیسری مرتبہ آگے اور بڑھے, جب تیسری مرتبہ میں پوچھا کیا یہ آواز اب بھی آ رہی ہے, تو حضرت جابر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آواز اب نہیں آ رہی ہے. تو پیارے آقا نے انگلی کو کان سے ہٹایا اور کہا کہ اے جابر یاد رکھو, جس دن میری امت اس کام میں ملوث ہو جائے گی, میری امت تباہ اور برباد ہو جائے گی, ان کے گھروں سے برکتیں اٹھ جائے گی, ان کے گھروں سے دین اٹھ جائے گا. دوستوں بزرگوں, طرح طرح کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے. آج وہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. NRC CAA کیوں لاگو ہو رہا ہے؟ اگر ہم سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے, نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے, کوئی ماں کا لال نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے, کوئی ماں کا لال نہیں ہے ہماری شریعت کے اوپر جو پابندی لگائے. دوستوں بزرگوں, ہماری کارنامہ کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہے. آج ہمارے محلے میں 500 آدمی 500 جوان رہتے ہیں, لیکن مسجد میں جائیے تو 5-7 آدمی نمازی نظر آتے ہیں. اسی کا نام ہے عاشقیت, اسی کا نام ہے عاشق. دوستوں بزرگوں, میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خاطر کیا نہ کیے, پیٹ میں پتھر باندھ باندھ کر کے اپنی امتوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آتے ہیں. جب گھر پر تشریف لے گئے, گھر کا دروازے کا کنڈی لگا ہوا تھا, جب دستک دیے تو حضرت فاطمہ کہا کہ کون؟ کہا کہ تیرا ابا محمد. حضرت فاطمہ گھسلتے ہوئے, کھڑے ہو کے نہیں, گھسلتے ہوئے آ کر کے کنڈی کھولی, دروازہ کا کنڈی کھولی. تو کہا کہ بیٹی یہ حالت؟ کہا کہ ابا حضور آج 3 دن ہو گیا ہے کہ روٹی کا لقمہ تیری بیٹی نے نظر سے نہیں دیکھا. تو پیارے آقا نے اپنے پیٹ کا کرتا دامن کو اٹھایا اور دکھایا کہ بیٹی دیکھو, آج 3 دن سے تیرا ابا کو بھی روٹی نصیب نہیں ہوا, 3 پتھر پیٹ میں بندھا ہوا. تو کہا کہ بیٹی اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے گر گراؤ. تو حضرت فاطمہ نے 1 لوٹا پانی لائی, اس کے بعد بیٹھے بیٹھے وضو کی, مصلی بچھائی, وہاں شکرانہ میں 2 رکعت نماز حضرت فاطمہ پڑھتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر کے ہاتھ اٹھاتی ہے. حضرت فاطمہ دعا کرتی ہے, پروردگار اگر تجھے یہی منظور ہے کہ میں بھوکی رہوں, تجھے اگر پسند ہے تو یہ فاطمہ کو بھی پسند ہے. اے میرے پروردگار, میری اس حال پر تو ہی رحم فرما. تو اگر چاہے تو مجھے میرا پیٹ بھر دے, تو اگر نہ چاہے تو میرا پیٹ نہ بھرے. میں اس حال پر شکر گزار ہوں جس حال میں تو رکھنا چاہتا ہے. اتنی دعا مانگنے کے بعد جب دعا سے فارغ ہوئی, پیارے آقا وہیں تشریف فرما تھے. کہا کہ بیٹی مصلی اٹھاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مصلی جب اٹھایا تو مصلی کے نیچے ہیرے موتی سونا جواہرات موجود تھے. تو کہا کہ بیٹی لوگے اس کو؟ تو ابا حضور اس کو لینے سے, کہا کہ اگر اس کو تم لوگے تو آخرت کی بربادی ہو سکتی ہے. اسی لیے حضرت فاطمہ نے کہا ایسی دولت کو میں تھوکتی ہوں جس دولت سے آخرت تباہ اور برباد ہو سکتی ہے, اسی لیے مجھے لینا گوارا نہیں. حضرت فاطمہ نے اسے مصلی ڈھک دیا. حضرت فاطمہ کہا کہ ابا حضور ایسی دولت ہمیں پسند نہیں. آج ہمارے نوجوان جنت کے خاطر, جنت کو کمانے کے الٹا ہم لوگ جہنم کما رہے ہیں. شراب نوشی اور کیا کہتے ہیں جوا بازی, یہ سب ہمارے اندر عام ہو چکا ہے. دوستوں بزرگوں, اگر ایسا حال رہا تو ہماری خیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.